اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ونور السماوات والارضین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و ناظرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہماری زندگی کا بہترین مشغلہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے، اور آپ کا استقبال کرنا آج کے اس مجلس میں، جسے مجلس ترحیم کہا جاتا ہے، ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ ناظرین ناظرات، آج 1 اپریل ہمارے ایک نمائندے جناب سید مظفر حسین نقوی صاحب کی زوجہ محترمہ کے والدین مرحومین کی برسی کا دن ہے، اور انہوں نے آج کی اس مجلس کے اہتمام اور انتظام میں حصہ لیا، اور آج ان مرحومین والدین کے ایصال ثواب کا انتظام ہو رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جنابہ سیدہ ام سلمہ زیدی آف ناروے کے والدین مرحومین، مرحوم سید الطاف حسین زیدی الواسطی سن آف سید عنایت حسین زیدی الواسطی، مرحوم سید نگار جو کہ علی پور ڈسٹرکٹ گجرانوالہ پاکستان سے متعلق ہیں، اور ان کی والدہ مرحومہ سیدہ کنیز کبریٰ شیرازی، اور اس کے علاوہ دیگر ان کے جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں، ان کی روح کو احسال فرمائیے گا۔ ہم بھی انشاءاللہ مجلس کے اختتام پر پڑھیں گے۔ آپ ان کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھتے رہیے اور معروضات کو ہم سے سماعت بھی فرماتے رہیے۔ ہم نے قرآن مجید کی سورہ زمر کی ایک ایسی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو کہ ہم سب گنہگاروں کے لیے سب سے زیادہ امید بخش، روح افزا اور حوصلے کو بلند کرنے والی آیت ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی ایک بہت ہی بڑے گنہگار نے پوچھا کہ اے فرزند ابو طالب، کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے کہ جس سے مجھ جیسے گنہگار کو بھی کچھ امید حاصل ہو اور میں امیدوار ہو جاؤں اللہ کی رحمت سے؟ فرمایا کیوں نہیں، قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے کہ جو سب سے زیادہ امید بخش ہے۔ اس آیت کے ہوتے ہوئے کسی بھی انسان کو کسی بھی مرحلے پر نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ خود مایوسی کو کفر کہا گیا ہے، اور نا امیدی یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسلسل مغفرتوں کا انکار ہے۔ اس لیے انسان چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، ضروری ہے کہ وہ اپنے رب سے بہرحال
امید لگائے اور اپنی امید کے بلبوتے پر اپنے گناہوں کے بوجھ سے ہلکا ہونے کی کوشش کرے. اور وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے حبیب، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا. اسراف حقیقت میں کسی بھی چیز کے بیجا تصرف کو کہا جاتا ہے. اگر میں نے کسی چیز کو غیر مناسب کاموں میں استعمال کیا تو حقیقت میں میں نے اسراف کیا. ہمارے ہاں اسراف کا جو تصور ہے وہ عام طور سے کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے کہ کوئی انسان اللہ کی نعمت، اللہ کی روزی کو ضائع نہ کرے، اسراف نہ کرے، اسے نہ پھینکے، اور یا پھر ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، اسراف کرنے سے بچے، اپنے اوپر ظلم کرنے سے بھی بچے. اسراف حقیقت میں ہر طرح کی زیادتی کو کہتے ہیں، ہر طرح کے بیجا تصرف کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نعمتیں دے رکھی ہیں. وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو آپ کاؤنٹ کرنے بیٹھ جائیں، آپ کے تمام آبا و اجداد کی اور آئندہ آنے والی نسلوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، شمارش میں نہیں آ سکتی ہیں، گنتی میں نہیں آ سکتی ہیں. لا تحصوها، تم اسے کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ہو. تو ان نعمتوں میں انسان کی زبان ایک بڑی نعمت ہے، انسان کی آنکھیں عظیم نعمت ہیں، انسان کے کان نعمت ہے، دل انسان کا ہاتھ، انسان کے پیر، انسان کا مجموعی جو ڈھانچہ ہے اس کی ایک ایک چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پر غور کرتے ہیں، نہ اس پر شکر گزار بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ایک عجیب و غریب، غیر معقول فکر میں مبتلا ہیں. جب ہم کہتے ہیں تو ہم سے مراد انسانی معاشرہ ہے. جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں تقریباً مزاجاً اسی ایک فکر میں مبتلا ہیں کہ جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں. اور فکر کیا ہے؟ فکر یہ ہے کہ انسان موجودہ نعمتوں پر توجہ کرنا چھوڑ دے اور جو کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے دوڑ پڑے. نتیجے میں ہمیشہ ڈیمانڈ، ہمیشہ تقاضا، ہمیشہ درخواست، ہمیشہ حرص، ہمیشہ لالچ. کہیں پر بھی وہ رکتا دکھائی نہیں دیتا، کہیں پر بھی وہ سیٹسفائیڈ اور مطمئن دکھائی نہیں دیتا. لگاتار اسے چاہیے ہوتا ہے، ہر موڑ پر اسے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. ضرورتوں کا انبار ہے اور ضرورتیں ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. ذرا آپ دیکھیے کتنی خواہشات ہیں ہماری، بڑھتی چلی جاتی ہیں. یہ کس فکر کا نتیجہ ہے؟ اسی فکر کا کہ جو موجودہ اللہ کی نعمتیں ہیں اس پر ہماری توجہ نہیں ہے، اور جو نہیں ہے ہمارے پاس اس کے پیچھے اسے حاصل کرنے کی تگ و دو ہے. نتیجے میں انسان کبھی بھی شکر گزار بندہ نہیں ہوگا، کفران نعمت کرے گا.
جبکہ ان انسانوں میں ایسی فکر والوں کے مقابل میں وہ مومنین ہیں کہ جو اللہ کے مخلص ترین بندوں کی اتباع کرتے ہوئے مطمئن ہیں، شکر گزار ہیں، قانع ہیں، سیٹسفائڈ ہیں، اور ان کی توجہ ان نعمتوں پر نہیں ہے کہ جو ان کو ملی نہیں ہے، بلکہ ان نعمتوں پر ہے کہ جن نعمتوں کو وہ آلریڈی رکھتے ہیں۔ کیا ہم ایسے شکر گزار بندے بنے ہیں کہ اللہ کی جو ہمیں حاصل ہیں نعمتیں، ان نعمتوں کے شکر گزار بن جائیں؟ نہیں۔ ایک ناشکری کا مظہر ان نعمتوں کا غلط استعمال ہے، آنکھوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، ہاتھ کا غلط استعمال، فن ملا ہے، اللہ نے ہنر دیا ہے، اس کا غلط استعمال، کوئی کمال اللہ نے دیا ہے، اس کمال کا غلط استعمال، حتیٰ کہ خوبصورتی دی ہے، اس کا غلط استعمال، دولت دی ہے، اس کا غلط استعمال، اولاد دی ہے، اس کا غلط استعمال، جاگیر دی ہے، اس کا غلط استعمال، خاندان دیا ہے، اس کا غلط استعمال، قبیلہ دیا ہے، اس کا غلط استعمال، نام دیا ہے، اس کا غلط استعمال، کرسی دی ہے، اس کا غلط استعمال، کوئی عہدہ ملا ہے، اس کا غلط استعمال۔ استعمال غلط ہو تو یہ اسراف ہے۔ یہ اسراف کس پر ہے؟ یہ ظلم کس پر ہے؟ خود اپنے آپ پر ہے، کیونکہ اللہ کا اس میں کچھ نہیں بگڑنے والا۔ فرعون اگر اللہ کے مقابل میں خدا بننے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الوہیت کو ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر رہا ہے۔ اللہ حمید ہے، اللہ بے نیاز ہے، صمد ہے، غنی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا بھی خدا بننے کی کوشش کرے، اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی الوہیت میں نہ کوئی کمی آ سکتی ہے، نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی آ سکتی ہے، نہ اس کے احاطے، اس کی ملکیت اور ملوکیت اور اس کے اختیار میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ وہ جب چاہے ٹیٹوا دبا دے، یا من بیدہ ناصیتی، اے وہ ذات کہ جس کے قبض قدرت میں ہماری یہ گردنیں ہیں، یہ ٹیٹوا جب چاہے وہ دبا دے۔ جب چاہے پانی سے کہ جو مائع حیات ہے، نسلوں کو، قوموں کو، ملکوں کو ویران اور تباہ و تاراج کر دے، چاہے تو ایک قطرے سے کسی کو زندگی عطا کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں، ہم اگر اس کی نعمتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا اس میں کچھ نہیں بگڑتا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، یا کہہ دو حبیب، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے گناہوں سے اپنے آپ پر اسراف کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، نقصان خود کا کیا، ظلم اپنے آپ پر کیا، اللہ کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن کتنا کریم ہے خدا، کتنا عظیم غفور ہے، غفار ہے، رحمان و رحیم ہے، وہ اللہ کہ جو امید دیتا ہے ایسے گناہوں میں چور انسانوں کو بھی، کہ جن انسانوں کے گناہوں کی طرف اگر 10% گناہوں کی طرف بھی عام دوسرے گنہگار لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں تو خود گنہگار ہو کر بھی اس گنہگار کے گناہ کو دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ تعلقات توڑ دیتے ہیں۔ یہ انسان عجیب و غریب ہے، خود کتنا گنہگار ہے اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے،
لیکن اگلے والے کے گناہ اگر اس کے سامنے ظاہر ہو گئے اسے معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیتا ہے، اس کو حقیر کر دیتا ہے، اس کو نظروں سے گرا دیتا ہے، اس کو معاشرے میں ذلیل و خوار اور رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائی کیا تم معصوم ہو؟ کیا تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے جو دوسروں کے گناہوں کی خاطر دوسروں کو ذلیل و خوار اور رسوا کرتے ہو؟ یہاں انسان نہیں سوچتا۔ اب توجہ کریں کہ انسان مسلسل گناہ کر رہا ہے، اس پہ پردوں پہ پردے اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈالتا جا رہا ہے، کور کرتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا ستار، کتنا غفار ہے ہمارا رب کہ اگر 10% بھی جو کچھ ہم ہیں وہ ظاہر کر دے تو ہمیں لوگ سلام کرنا بھی چھوڑ دیں، لیکن وہ پردوں پہ پردے ڈال رہا ہے۔ اور خالی یہی نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اپنے گناہوں سے وہ پاک ہو جائے تو اس کے لیے امید کی روشن آیت سنائی جاتی ہے، اے حبیب کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، کیا کہہ دیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، رحمت پروردگار سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ تمہارے بھی شامل حال اس کی رحمت ہو سکتی ہے۔ کتنے بڑے گنہگار ہو تم، کتنے ہی بڑے گنہگار ہو، تمہاری بخشش کا سامان مہیا ہو سکتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ انسان ایک دفعہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، پلٹ آئے، لوٹ کر آ جائے۔ سوچئے کہ آج ایک مؤمنہ کو، ان کے بچوں کو توفیق حاصل ہوئی ہے کہ ان کی برسی کی مجلس کے بہانے اہل بیت اطہار کا ذکر بھی ہو اور ان کی مغفرت کا سامان مہیا بھی ہو۔ جو رب اتنا مہربان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کوئی متوجہ ہوتا ہے تو فوراً اسے معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ چنانچہ ہم دعائے کمیل میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نورانی کلام سے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے فرمایا، یا سریع الرضا، اے اپنے بندوں سے جلدی راضی ہو جانے والے، بس ایک بہانہ چاہیے، متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی طرف، پلٹ آؤ، لوٹ کر آ جاؤ۔ ایک گڑ گڑا کر کوئی بندہ کہتا پروردگار تو مجھے معاف کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا، کتنا کریم ہے وہ۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس رحمت سے ہم مایوس نہ ہونے کے لیے کوئی اسی دنیا میں نمونہ دیکھنا چاہیں تو اپنی ماں کو دیکھیں۔ یہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے آج مجلس برپا کر رہے ہیں، وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں، اولاد بھی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے انہیں یہ توفیق دی ہے کہ اپنے والدین کے لیے کچھ کریں۔ ذرا غور کریں، اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت کو حدیث کی روح سے 100 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ہماری سمجھ کو مفہوم حقیقی سے قریب کرنے کے لیے حدیث میں ملتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان 100 حصوں میں ایک حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
دنیا میں ظاہر فرمایا ہے۔ اب اس ایک حصے کا اثر کیا ہے؟ زمین سے دانہ اگتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو اس کی رحمت کی وجہ سے، یہ فضا، یہ ہوا، یہ درخت، یہ لہلہاتے باغات، یہ نسیم سحری، یہ رات اور یہ دن، یہ آرام، یہ سکون، یہ چین، یہ نعمتیں، یہ ساری کی ساری زندگیاں، یہ ساری کی ساری رونقیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصے کا نتیجہ ہے، اور اس ایک حصے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی سے مخصوص نہیں رکھا، عام رکھا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دعائے کمیل کے آغاز میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہی کا واسطہ دیا۔ سب سے پہلے دعا اس طرح شروع ہوتی ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں ملتجی ہوں، سوالی ہوں، خود تیری رحمت کا واسطہ دے کر جو ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اس رحمت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی بھی ایک مخلوق کو محروم نہیں رکھا۔ حد یہ ہے کہ اپنے دشمن، اپنے کافر، مشرک اور منافق بندوں کے لیے بھی اس نے دنیا کے اندر اس رحمت کے ایک حصے سے محروم نہیں رکھا۔ فرعون، شداد، نمرود، حامان، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، آج کے یزیدی، آج کے خوارج، آج کے آئسس، آج کے آل سعود، آج کے صہیونی ظالم، آج اس دور کے شمر، اس دور کے ابن زیاد، اس دور کے خولی، اس دور میں پلنے اور بڑھنے والے مستکبرین، خونخوار درندے، طاغوتی حکومتیں، اگر سب اللہ کی روزی کھا رہے، سب کو زندگی میسر ہے، سب دنیا کی تمام نعمتوں سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں، تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی اس رحمت سے محروم نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کی رحمت عام ہے، ہر ایک کے لیے۔ اس رحمت عامہ کا توجہ سے سنیے گا، اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان 100 حصوں میں ایک حصہ دنیا میں اللہ نے ظاہر فرمایا، اور یہ ساری رونقیں اس ایک حصے کی وجہ سے ہے۔ اسی ایک حصے کا ادنا سا حصہ اس میں سے نکال کے اللہ نے ماؤں کے اندر رکھ دیا، اتنا سا اس رحمت کا حصہ ماں کے اندر رکھ دیا، ممتا جسے کہتے ہیں۔ اور اس ممتا کا کیا حال ہے؟ ممتا کا یہ حال ہے کہ ماں اگر اولاد نافرمان ہو، ماں کی قدر کرنے والی نہ ہو، ماں کے احترام اور خدمت کو گناہ سمجھ کر نافرمانی پر تل جائے، نکل جائے گھر سے، ماں باپ ناراض بھی ہو جائیں، پرواہ نہ کرے،
لیکن یہی نافرمان اولاد ریئلائز کر کے لوٹتی ہے ماں کی خدمت میں، تو ماں کی ممتا کا یہ اثر عام حالات میں ہم نے دیکھا کہ وہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ اپنی باہوں کو پھیلا کے اس اپنی اولاد کو کہ جس نے بہت تکلیف پہنچائی فوراً معاف کر دیتی ہے، بلکہ ماں جب دیکھتی ہے کہ بچہ پشیمان پچھتاتا ہوا آ گیا ہے فوراً اسے معاف کر دیتی ہے۔ یہ معاف کر دینے والی بات ماں کے اندر کہاں سے آئی؟ وہ ایک معمولی سا اثر رحمت پروردگار کا اس کے اندر پایا گیا، اللہ نے اس کے اندر اپنی رحمت کا کچھ حصہ رکھا۔ اب ذرا غور سے سنیے، جب وہ ایک حصہ رحمت کا دنیا کو چلائے رکھا ہے اور اس ایک حصے کا تھوڑا سا اثر ماں کے اندر آ گیا ہے، تو ماں بھی اپنی اولاد جو نافرمان ہے جیسے ہی قریب آتی ہے معاف کر دیتی ہے۔ تو کیا اللہ جس کے پاس 100 رحمت کے حصے موجود ہیں اپنے بندے کو جب وہ آ کر گڑ گڑاتا ہے معاف نہیں کرتا؟ ضرور کرے گا۔ اس لیے مایوس نہ ہونا، اس لیے نا امیدی میں مبتلا نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سبحانہ وتعالی تمام کے تمام گناہ معاف کر سکتا ہے، معاف کرتا بھی ہے۔ شرط یہ کہ انسان آئے تو اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر آئے، دل کو اپنے نرم کرے، گناہوں پر توجہ کرے، 2-4 آنسو بہائے اپنے رب کی بارگاہ میں، اے اللہ تو معاف کر دے۔ کیوں نہیں اللہ معاف کرے گا؟ حدیث میں ہے کہ ایک بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں آ کر نا صدق دل سے یا رب یا رب یا رب 3 دفعہ کہہ دیتا ہے زبان سے، پھر سے میں کہوں حدیث کو، حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر صدق دل سے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اس کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے اور آواز قدرت آتی ہے، بندے مانگ تو جو مانگتا ہے، کیونکہ اب اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا ہے، اب تجھے خالی ہاتھ وہ نہیں لوٹائے گا۔ تو پھر مایوسی کس بات کی؟ انسان کیوں نا امید ہو؟ کیوں یہ سمجھے کہ شاید وہ بخشا نہیں جائے گا؟ کیوں یہ سمجھے کہ شاید میری معافی ممکن نہیں ہے، چاہے کتنا ہی گنہگار ہو؟ اب اگر کوئی کتنا قریب ہے رب، ذرا دیکھیے، غور کیجئے، اگر کوئی بندہ اس کا بغیر کسی لالچ کے کسی اور بندے کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو کیا اس کے باوجود اللہ اسے معاف کرنے سے باز آئے گا؟ کیا وہ پھر معاف نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا میں تو اس کا خالق ہوں، میں تو اس کا پالنہار، میں تو اس کا پروردگار، میں تو اس کا مالک بھی ہوں، خالق بھی ہوں، میں کیوں نہ معاف کروں جبکہ اس کے ہی ایک ہم جنس انسان نے اس کے لیے معافی کی درخواست کی ہے۔ وہ چاہے کتنا ہی دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھے، مجھ جیسی محبت اپنے مخلوق سے کوئی بھی نہیں کر سکتا نا۔ جب عام بندے ایک دوسرے کی معافی اللہ کی بارگاہ میں چاہیں گے تو اللہ نہیں معاف کرے گا؟ اگر اولاد اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کریں، کیا اس کا امکان ہے کہ اللہ ان والدین کو معاف نہ کرے؟ ہرگز نہیں۔ بس یہاں پر ہمیں ایک اور حقیقت کو بھی درک کرنا ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا ناظرین ناظرات۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندوں کی معافی پر، بخشش طلب کرنے پر، استغفار پر، توبہ پر گناہ ان کے سارے معاف کر دیتا ہے، لیکن گناہ کی 2
قسمیں ہیں. توجہ کیجئے، اس حقیقت کو آج ہم سمجھ لیں تو میں سمجھوں گا کہ ان مرحومین والدین کہ ایصال ثواب کا سامان مہیا ہو گیا. اگر ہم نے اس کو آج درک کر لیا اور کمر باندھ لی اس بات کے لیے کہ ہم ان دو گناہوں میں ایک جو بخشش کا ہرگز امکان نہیں ہے، اس گناہ سے تو ہرگز ہم دوچار نہیں ہوں گے، آلودہ نہیں ہوں گے. دو قسم ہیں گناہ کے. ایک قسم وہ ہے کہ جس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے، اپنے اور اپنے خدا کے درمیان ہے. گناہ تنہائی میں کوئی بیٹھ کر گناہ کر رہا ہے، بند کمرے میں وہ اللہ کے ایک حرام شدہ کام کو انجام دے رہا ہے. تنہائی میں گناہ کیا، اپنی نماز قضا کر لی، روزے رکھنے میں سستیاں کیں. تمام وہ گناہ کہ جن گناہوں میں اللہ کے حقوق شامل تھے، ان حقوق کو ادا نہیں کیا. یہ چاہے کتنے ہی بڑے گناہ ہوں، ہمیں ان گناہوں سے بھی بچنا چاہیے. لیکن اگر گناہ ہم سے اس طرح کے ہو گئے، گڑ گڑا کر معافی مانگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. مگر گناہ کی ایک اور قسم ہے، اور وہ گناہ جس کا تعلق اپنی اور اپنے خدا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بندوں کے ساتھ ہے. اللہ کے دوسرے بندوں کے کسی حق کو ہم نے ضائع کیا، یا ہم نے کسی بندے پر ظلم کیا، یا کسی کا مال، کسی کی عزت، کسی کی دولت، کسی کے کسی حق پر ڈاکہ ڈالا. خدا نخواستہ ہم نے اگر ایسا کچھ کیا تو یہاں پر کوئی تنہائی میں اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. مایوسی کفر ہے، مایوسی شرک کے قریب ہے. نا امید ہونا ہرگز جائز نہیں ہے. ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیشہ امید لگانی ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. ہمارے اپنے گناہوں کو اللہ ضرور معاف کر سکتا ہے اور کرتا ہے، لیکن اگر ہم نے بندوں کو ستایا، بندوں کا حق چھینا یا حق کھایا، اگر بندوں کی عزت پر ہم نے کوئی ایسی حرکت کی کہ ہم نے اس کی عزت پر حملہ کیا، یا کوئی اور نقصان ہماری طرف سے پہنچ گیا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف نہیں کرے گا. تو کیا پھر کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ میں نے کسی کی عزت لوٹی، کسی کی عزت کو ہم نے پاس و لحاظ نہیں رکھا، کڑوی اور تلخ باتوں سے کسی کا دل دکھایا، کسی کی غیبت کی، کسی پر بیجا تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو فریب دیا، کسی کے مال میں تصرف کیا اس کی اجازت کے بغیر. ان تمام امور میں اگر ہم نے کچھ ایسا کر رکھا ہے تو کیا ہم نا امید ہو کر بیٹھ جائیں کہ اب کوئی بخشش کا امکان نہیں ہے؟ جی نہیں. اب اس کی بخشش کا یہ راستہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ اللہ سے چپکے سے معافی مانگ لیں اور اللہ جو ہے معاف کر دے. نہیں، اللہ نے انہی بندوں کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ جن بندوں کا حق ہم نے ضائع کیا، ہمیں جا کر ان سے معافی مانگنی ہے. اس میں پرواہ نہیں کرے میں بڑا ہوں، عمر میں زیادہ، وہ چھوٹے، میں کیسے جا کے معافی مانگوں؟ گرچہ میں نے زیادتی کی ہے لیکن میرے پریسٹیج کا سوال ہے، میری عزت اور میرے وقار کا سوال ہے، میری عمر کا تقاضا ہے کہ میں نہ جاؤں.
ان سب باتوں سے نقصان ہمارا اپنا ہوگا. ہمیں ان سب باتوں سے بالاتر ہو کر اپنے ریکارڈ کو کلین رکھنے کے لیے، اپنے نام اعمال کو درست کرنے کے لیے ہر طرح کی یہ جھوٹی شان ہے نا، اس کو چھوڑنا ہوگا اور سیدھے سیدھے اسے معافی مانگنی ہوگی. اگر معافی مل گئی تو فبہا، مسلسل آپ نے معافی مانگی، وہ بھی کچھ ظالم نکلے، بڑے ضدی نکلے، انہوں نے کہا اب تو ہم معاف نہیں کریں گے، جاؤ کچھ بھی کر لو ہم نہیں معاف کریں گے، تو کیا پھر ہم نا امید ہو جائیں کہ بس ختم ہو گیا کام؟ نہیں، آپ نے اپنا حق ادا کیا، صحیح طریقہ جو معافی مانگنے کا اس کو اختیار کیا، صحیح طریقے سے آپ نے معافی مانگی، اس نے معاف نہیں کیا تو اب یہ اس کا مسئلہ ہوگا، آپ کا مسئلہ کلیئر ہو گیا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار میں اپنے ریکارڈ کو کلیئر رکھنا چاہتا ہوں، میں نے معافی مانگی، میں نے جس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کے سامنے گڑ گڑا کر میں نے معافی مانگی لیکن وہ معافی نہیں دے رہا. کہے گا پروردگار کوئی بات نہیں، اب ہم اس کی طرف سے معاف کریں گے. اب اس کے لیے مسئلہ بنے گا، کس کے لیے؟ اس آدمی کے لیے کہ جو دوسرے پر آسانی سے معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی حرکت کو دیکھ کر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اور اختیار اللہ ان کو دے دے تو وہ کیا کر سکتے ہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ خدا بن جاتے ہیں، جبکہ خدا بھی معاف کر دیتا ہے اور یہ معاف بھی نہیں کرتے. اللہ میں اور بندوں میں یہی فرق ہے، بندے جلدی راضی نہیں ہوتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلد سے جلد راضی ہو جاتا ہے. اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی کا حق ضائع ہی نہ کریں کہ ہمیں بڑا رسک اٹھانا پڑے. فرض کیجئے کہ آپ نے معافی مانگنا چاہا لیکن جن کی ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا ہم خود بھول گئے ہیں کہ کن کے ساتھ ہوئی، یا جن کے ساتھ زیادتی ہوئی اب موجود نہیں ہے دنیا میں، یا ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ اس کے لیے بھی حل ہے. یہ جو ہر دن کی دعا ہے مفاتیح الجنان میں مولا امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی دعائیں، جو ہر دن کی دعا، ان میں سے پیر کے دن کی دعا، منڈے کے دن کی دعا جو ہے وہ بہت اہم ہے. اس میں آپ بیٹھ کر پڑھیں گے تو امام نے اس کا ایک سلوشن بتایا ہے کہ اب اگر وہ بندے موجود نہیں ہیں کہ جن کا حق ہم نے ضائع کیا اور جن پر ہم نے زیادتی کی، دنیا میں نہیں ہے، یا کانٹیکٹ ان سے نہیں ہو پا رہا، یا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون بندے ہیں، ہر پیر کے دن وہ دعا ضرور آپ پڑھیں. اس دعا میں یہ کہ پروردگار جس کسی کا بھی حق میری گردن پر رہ گیا ہے اور میں معافی نہیں مانگ سکا ہوں، ان لوگوں کی بخشش کا سامان مہیا کر دے تاکہ اس کے ذریعے سے میری بھی بخشش کا سامان مہیا ہو جائے. بڑی دلچسپ دعا ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ اگر ان بندوں سے تک رسائی تمہاری نہیں ہے کہ جن کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے تو ان کے گناہوں کی بخشش کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ انہیں معاف کر دے، ان کی کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، تاکہ اس کے بدلے میں ان کی روحیں تمہیں معاف کر دے. اور ایسا ہوتا ہے کہ یہ پیغام ان تک پہنچ جاتا ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں، پروردگار تیرے اس بندے کے ساتھ جو کچھ بھی زیادتی ہوئی تھی، وہ بندہ جس نے زیادتی کی تھی آج اس کے گناہوں کی بخشش کی دعا کر رہا ہے. اس آدمی کی روح سے کہا جائے گا کہ بتا کہ تیرے گناہ بخشے جائیں گے اس کی دعا کی وجہ سے، تم بھی کیا اس کی جو حقوق تمہارے ضائع ہوئے ہیں معاف کر دو گے؟ وہ روحیں معاف کر دیں گی، یقیناً معاف کر دیں گی، کیونکہ وہاں
وہ ہم سے زیادہ ریئلائز کرتے ہیں کہ معافی کی اور بخشش کی کتنی ضرورت ہے وہاں انہیں۔ اس طرح ہم گناہان مردمی یعنی حقوق الناس کے پامال گناہوں کا بھی سدباب کر سکتے ہیں، اور کوشش زندگی میں کریں کہ کسی کا بھی حق ہمارے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو۔ ناظرین و ناظرات، یہ ایک مجلس ایصال ثواب میں، مجلس ترحیم میں اپنے ریکارڈ کو بہتر کرنے کا نسخہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ نا امیدی سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کی رحمت پر توجہ ہماری رہے، ہم اس رحمت کے لگاتار تعلق کو سمجھیں اور افراط اور تفریط دونوں حالتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ نہ ہو جائے کہ اللہ کی رحمت پر اس قدر ہمارا دار و مدار ہو کہ ہم گناہ پہ گناہ کریں اور یہی کہیں کہ اللہ رحیم ہے، معاف کر دے گا، اللہ رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ نہیں، اس طرح کے گنہگاروں کو بھی ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عجیب انداز میں انسان سے خطاب فرمایا ہے، ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، انسان بتا تجھے کس بات نے دھوکہ دیا ہے کہ تو اپنے کریم پروردگار کی مخالفت کرے۔ اتنا کریم، کیا تمہاری اس حد تک بے شرمی اور بے حیائی بڑھ گئی ہے کہ تم پرواہ نہیں کرتے ہو اپنے اس کریم پروردگار کی مغفرت کو لگاتار پا کر کے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر بے حیا ہو جاتے ہو کہ پرواہ ہی نہیں ہے تمہیں؟ پرواہ کرنی چاہیے۔ ہمیں معصوم ہستیوں نے پاکیزہ زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ اور طریقہ بتایا، مگر بہترین انسان وہ تھے تو کسی پر زیادتی تو کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کسی کے اوپر زیادتی کریں۔ اس کے باوجود دنیا نے کتنا انہیں ستایا، کتنا ان پر ظلم کیا، تاریخ مظالم سے بھری پڑی ہے۔ آپ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی پر ایک سرسری نظر بھی ڈالیں تو دنیا پرست لوگوں نے، ظالم اور جابر انسانوں نے ان پر ظلم کرنے کو روا سمجھا۔ عالمین کے لیے رحمت بن کر جو آئے ان پر پتھر برسانا، انہیں زخمی کرنا، انہیں لہو لہان کر دینا، ان پر کوڑا پھینکنا، یہ مکے والوں کی عادت تھی۔ اس کے بعد حضور کی آنکھ ابھی بند ہی ہوئی تھی کہ حضور کی اکلوتی بیٹی پر ظلم کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ حق چھیننا، غاصب بن جانا تو حکمرانوں کی عادت ہے، مگر جلتے ہوئے دروازے کو سیدہ کے اوپر گرانا ان ظالموں کی خطرناک درندگی ہے کہ جب بھی کوئی منصف کلمہ گو پڑھتا ہے تو اس کا دل دہل جاتا ہے کہ کیا نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کی اکلوتی بیٹی پر ایسا بھی کیا گیا؟ پھر مولا کائنات کی زندگی میں دیکھو تو لگاتار جس نے سب کو عطا کیا، کسی سے کوئی توقع بھی نہیں رکھی، کسی سے کوئی امید بھی نہیں رکھی، حالت سجدے میں اس پر ایسی ضرب کاری لگتی ہے کہ وہ فزت و رب الکعبہ کی صدائیں بلند کرتا ہوا اللہ کو پیارا ہو جاتا۔ امام حسن جو لگاتار
کریمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کریم ابن کریم جنہیں کہا جاتا ہے، کریم آل محمد جنہیں کہا جاتا ہے، جنہوں نے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا، ایک مچھر کو بھی جن سے نقصان نہیں پہنچا، انہیں زہر دغا سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر کربلا میں تو ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ ان عظیم کریم انسانوں کا کیا قصور ہے کہ جنہوں نے دشمن کے لشکر کو بے سیراب کیا تھا، مگر زہرائے اطہر کے بچوں کو دنیا نے پیاسا رکھا۔ ازادار دو جملے سناؤں اور زحمت تمام کروں۔ اے سال ثواب کی یہ مجلس ہے، مجلس میں یقیناً ایک بات تمام مؤمنین و مؤمنات کی روحوں کے لیے مصاب بات ہے، بہت زیادہ ثواب کی بات ہے کہ وہ روحیں سنتی ہیں تو بھی گریہ کرتی ہیں۔ جی ہاں، عالم برزخ میں وہ روتی ہیں، روحیں روتی ہیں جب ان کے سامنے ذکر ہوتا ہے اہل بیت اطہار کی مظلومیت کا، یا مصائب کربلا کے پڑھے جاتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب کیفیت ہر مومن کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ مومن جب وہ مصائب سنتا ہے تو بے ساختہ گریہ بھی کرتا ہے۔ کون مومن ہے کہ جس کا دل اتنا سنگ دل ہو گیا ہو کہ زہرائے اطہر کے لال پر ہونے والے مظالم کا ذکر سنے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہو؟ ذرا سوچئے کہ کربلا میں میرے مظلوم امام نے سب کو سیراب کیا، سب کا خیال رکھا، کچھ پانی بچ گیا تھا تو کہتے ہیں بیٹا علی اکبر، میرے بھائی عباس، جاؤ وہ جانور جو دشمنوں کے اختیار میں ہیں انہیں بھی سیراب کرو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ میں کہوں گا ساقی کوثر کے بیٹے، آپ دشمنوں کے جانوروں کو بھی سیراب کر رہے ہیں، کیا آپ کی نگاہوں میں شام غریبہ نہیں ہے؟ یقیناً امام آواز دیں گے، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ شام غریبہ بھی آنے والی ہے، کہ جب میرے بچے التش التش کی صدائیں بلند کریں گے اور کوئی بھی یزیدی نے پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ بچی جو یتیم ہو چکی ہے کوئی دلاسا دینے والا اس کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ سر پہ دست شفقت پھیرنے والا بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس بچی کے کرتے میں جو آگ لگے گی اسے کوئی بجھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ مگر یہ ہمارا شیوا ہے، ہم کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں، ہم دشمن کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ دنیا والوں ذرا دیکھو شام غریبہ، زہرا کے بچوں کو کس طرح پیاسا رکھا گیا۔ ایک جملہ سناؤ، زحمت تمام کروں۔ جب 4 سالہ بچی کو 11ویں محرم کی رات کچھ پانی زوجہ حر نے لا کے پیش کیا، وہ پانی کا ایک کاسا تھا کہ جسے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بی بی سکینہ کے سامنے پیش کیا۔ بی بی نے عجیب انداز میں سوال کیا کہ پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، پہلے آپ کیوں نہیں پیتی، کسی اور کو پانی کیوں نہیں پلایا جاتا؟ کہتے ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ جب کوئی چیز ملے تو سب سے پہلے چھوٹوں کو دیا جائے، جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں پہلے پانی پلایا جانا ہمارا شیوا ہے۔ ایک مرتبہ اس بچی نے پانی کو گلاس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک مرتبہ میدان کربلا کا رخ کیا۔ بی بی نے پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں پہلے دیا جاتا ہے پانی، میرا ننھا علی اصغر جو پیاسا اس دنیا سے شہید۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی جہاں جہاں بھی مومنین مومنات ان کی جان مال عزت آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمیں صحیح معنوں میں تیرے دین کو سمجھنے اور تیرے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حقوق اللہ کے اور بندوں کے ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں ان کی مغفرت فرما، خاص کر جن مرحومین کے لیے جناب مزور نقوی صاحب کی جو ساس اور سسر صاحب کی جو مرحومین ہیں ان کے سال ثواب کے لیے جو مجلس کا اہتمام ہوا، پروردگارہ ان کی مغفرت فرما، انہیں آج کی شب جوار رحمت پہ جگہ عنایت فرما، اور ان کے جملہ جتنے بھی مرحومین و مرحومات ان کی مغفرت فرما۔
اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے امام عصر کے لیے آمادہ اور تیار ہوں، اور امام کی عالمی حکومت میں ہم سب کو شریک اور حصہ دار فرما۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین کی روح کو شاد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔